جب تمہاری زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کا کوئی حل باقی نہ رہے اور تمہیں لگے کہ تم بہت تھک چکے ہو، اتنا تھک چکے ہو کہ اب دعا بھی نہیں مانگ سکتے، تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم اس رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے، کیونکہ زندگی میں موجود پریشانیوں اور تکلیفوں کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں، کیونکہ اللہ کریم ہے، اور میرا یقین ہے کہ خدا سے مانگتے ہوئے ہمیشہ اپنی اوقات بھول کر محض اس کا اختیار ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ ہماری سوچ، اوقات، خیال اور ارادہ ایک مخصوص حد تک جا کر رک جاتے ہیں، مگر اس کا اختیار اس کی رحمت کی طرح لامحدود ہے، اور اس کی رحمت خلق سے اس کے پیار کی مانند بے حساب ہے۔ اس لیے جب بھی مانگو اس کی سخاوت اور رحمت یاد رکھتے ہوئے اپنے گناہوں، کوتاہیوں کو یکسر بھلا دو، اور پھر اس کی عطاؤں کا شکر اس کثرت سے کرو کہ وہ ہماری خطاؤں پر حاوی ہو جائے، غالب آ جائے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو امتحان ہوتے ہیں کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے۔ ثابت قدمی ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے بعد مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہر مشکل ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ مشکل کا انعام آسانی ہے، اور آسانی کے بعد ایک اور امتحان ہے، اور اسی طرح زندگی آگے بڑھتی ہے۔ اس لیے مشکلات سے ڈر کر دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں، اور پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دعا مانگیں، لیکن دھیان رہے کہ بعض دعائیں بہر صورت قبول نہیں ہوتی، اور جس شخص نے جتنی شدت سے مانگا ہو اسے اتنی شدت سے مایوسی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے یقین والوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہی امتحان ہے یقین والوں کا۔ خدا سے محبت کی بنیاد شدت نہیں بلکہ تسلسل ہے۔ تھکا دینے والا روٹین جیسا تسلسل ہی اصل امتحان ہے۔ عبادات، مناجات سب تسلسل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شکریہ۔